بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، جو لوگ میرے نافرمان ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے دل اس بات کو سن کر پاش پاش ہو جائیں۔ اے داؤد، میں فرما برداروں سے کتنی محبت کرتا ہوں، کیا تو سوچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں اور آسمان کو بھی بھر دیں، پھر تجھے ندامت آ جائے، تو 2 آنسو بہا لے، تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، اولاد نافرمان ہوتی ہے تو والدین روتے ہیں، اسی طرح اللہ کو بھی اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو ضائع کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ جب ان کی سرکشی زیادہ ہو گئی تو اللہ سے کہا، اے اللہ، ان سب کو ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، تم مٹی کے گڑھے بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے ایک عرصے تک مٹکے بناتے رہے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم ان سب کو توڑ دو۔ جب مٹکوں کو توڑ دیا تو اللہ نے کہا، اے نوح، تجھے افسوس ہو رہا ہے؟ اسی طرح یہ لوگ بھی میرے بنائے ہوئے ہیں، جب میں ان کو ہلاک کر دوں گا تو کیا مجھے غم نہ ہوگا؟ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، شاید یہ توبہ کر لے اور میرا فرما بردار بن جائے۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے زمین نے اسے نگل لیا۔ قارون نے 70 مرتبہ کہا، اے موسیٰ، مجھے معاف کر دو، مگر موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر یہ مجھ سے ایک مرتبہ بھی معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی ماں کو اپنی اولاد سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں تڑپتی جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کی اولاد، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے محبت کر۔ تو میرا نافرمان بنتا ہے، میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی تجھے نہیں بھولتا۔ تو مجھ سے روٹھ جاتا ہے تو میں تیری توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ جب تو میری نافرمانی کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ، آپ ہمیں حکم دیں، ہم اس پر ٹوٹ پڑیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ میرا بندہ کسی دن تو توبہ کرے گا، کسی رات تو توبہ کرے گا، تو اپنے مالک کو مہربان پائے گا۔ ایسے کریم آقا کی نافرمانی کرنا بھلا یہ بھی کوئی محبت ہے؟ کوئی ایسا دکھاؤ جو نافرمانوں کو بھی محبت سے بلاتا ہو۔ مگر اللہ کا معاملہ بڑا ہی پیارا اور سب سے الگ ہے۔ وہ کہتا ہے، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ گناہ گاروں سے کہہ دیجئے، بلکہ کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے ساری دنیا تیرے لیے بنائی اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا تو مچھر کا پر ہے، مگر ہم اسی دنیا کی محبت میں اللہ کو بلا بیٹھے۔ اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو، یہ دنیا خدا کی قسم جنت نہ بن جائے تو کہنا۔ زندگی پر بہار ہوتی ہے جب وہ خدا پر نثار ہوتی ہے۔ اس زندگی کو اللہ پر فدا کر کے دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ مجنو کو لیلا سے جتنی محبت تھی، ہم کو تو اتنی بھی اللہ سے محبت نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ تو عاشق لیلا تھا، ہم تو عاشق مولا ہیں، کیا ہماری محبت مجنو سے بھی گئی گزری ہے؟ ایک حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے احسانات کی قسم، تو بھی مجھ سے محبت کر۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے ساری زندگی ڈاکہ زنی میں گزار دی۔ اس کی موت ویرانے میں آئی۔ مرتے وقت کوئی اس کے پاس نہ تھا۔ اس وقت وہ کہنے لگا، اے اللہ، کاش میری ماں میرے پاس ہوتی۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ، اب تیرا ہی آسرا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، اگر عذاب دے کر تیری عزت بڑھ جائے تو عذاب دے دے، اگر معاف کرنے سے تیرے خزانے میں کمی آئے تو معاف نہ کر۔ اے اللہ، سب نے مجھے چھوڑ دیا، تو نہ مجھے چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ، میرا دوست کی نماز جنازہ پڑھو۔ میرے بھائیوں، ایسی کریم ذات سے دوستی نہ کرنا، اس میں ہماری ہی ہلاکت ہے۔ لہذا آج ہی سے سچی توبہ کر کے اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جاؤ۔ توبہ اللہ سے دوستی کا راستہ ہے۔
میرے بھائیوں، اللہ کے پیاروں میں سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جسے گناہ کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ میں نے ایسے کریم آقا کو ناراض کیا جو زمین و آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ گناہ کے بعد ندامت کا پیدا ہو جانا، یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے۔ کلام اللہ میں ارشاد الہی ہے، ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں سے کہتے ہیں، آج مجھ سے میرے فلاں روٹے ہوئے بندے نے صلح کر لی۔ جب کوئی بندہ گناہ کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ گویا کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بس میں نے اس کے گناہوں کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہگار بندے کی توبہ پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ایک پریشان حال مسافر جس کی سواری ریگستان میں گم ہو جائے اور اچانک اسے سواری مل جائے تو اس شخص کو سواری ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ بندے کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان کہتا ہے کہ بڑھاپے میں دیندار بن جائیں گے، لیکن یاد رکھنا موت کا کوئی وقت متعین نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور توبہ میں دیر نہ کرے۔ جب بھی شیطان اللہ کی نافرمانی کراوے تو رو رو کر اللہ کو منا لو، کیونکہ یہ رونا اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ گناہ گاروں کا رونا، آہیں بھرنا اللہ کو سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت زیادہ پسند ہے، لیکن توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ پہلا، گناہ کو چھوڑ دینا، دوسرا، گناہ پر ندامت کا ہونا، اور تیسرا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور چوتھا، اگر اس گناہ کا تعلق کسی کی چیز ہے تو اس کو واپس کرے یا پھر اس سے معافی مانگ لے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے کہ ہم نے 40 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہیں، ہم تو بڑے مردود ہیں۔ یہ سب شیطانی حربیں ہیں۔ ایک شخص نے 60 سال اللہ کی اطاعت کی، پھر شیطان کی محنت کی وجہ سے 60 سال اللہ کی نافرمانی کی، پھر توبہ کا خیال آیا کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اس سے کہا گیا کہ میرے بندے، تو نے ہماری اطاعت کی ہے تو ہم نے تمہیں سکون اور اپنا قرب عطا کیا، اور تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، اس وقت سے ہم تمہاری توبہ کے منتظر ہیں۔ یاد رکھو، گناہوں پر رونا اور توبہ کرنا یہ اللہ ہی کے حکم سے تو ہے، ہماری کیا مجال جو ہم کچھ کر سکیں۔ لہٰذا جب وہ اپنا بنا رہا ہے تو اس میں دیر مت کیجیے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے اور گناہوں سے بچیے، اللہ کا محبوب بنیے۔ اللہ کے محبوب بندے ان کاموں سے بچتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی دوستی اور ولایت کا تاج عطا کرنے کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، میرے دوست صرف گناہ سے بچنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میرے دوست صرف گناہ سے بچنے والے ہیں۔ اسی لیے رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو، یہ کیسی محبت؟ ارے محبت کرنے والا تو ایک سانس کے لیے بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک غار سے گزر رہے تھے تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، تیری ہر بات کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں پر تیری بے رخی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنا سننا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، اللہ کی طرف سے مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں تو میں ان کو برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ گناہوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا، سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک شخص ساری رات تہجد پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، لیکن دن میں بدنظری کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ اور ایک شخص فرائض واجب وغیرہ پورا کرتا ہے اور نفلی عبادات نہیں کرتا مگر گناہوں سے بچتا ہے، تو ایسا شخص پہلے کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھانا یہ اللہ کے دوستوں کی غذا ہے۔ عبادت تو گناہ گار بھی کرتے ہیں مگر گناہوں سے بچنا یہ صرف اللہ کے عاشقوں ہی کی نشانی ہے۔ جو اللہ کی محبت میں غم اٹھاتا ہے تو اس غمگین دل کو اللہ اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ دیکھو، یہ میرا بندہ میری محبت میں دل کے چاہنے کے باوجود بدنظری نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا۔ اللہ ارحم الراحمین، کیا اللہ ایسے زخمی دل سے پیار نہیں کریں گے؟ ارے اتنا پیار دیں گے جس کو دل خود محسوس کرے گا، اور غم کو اٹھانے میں وہ لذت عطا کریں گے
ساری دنیا کے عیاش لوگوں کے مزے سے زیادہ اسے راحت دیں گے، لہٰذا جان لو اور ٹھان لو، آج کے بعد ایک لمحہ بھی خدا کو ناراض نہیں کرو گے۔ اگر جان بھی جاتی ہے تو جان فدا کر دو، مبارک ہے وہ جوانی جو اللہ پر فدا ہو۔ اللہ کو ناراض کر کے اپنے نفس کو خوش کرنے والا بے غیرت اور ناشکرا ہے۔ یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ میں حسیناؤں کو دیکھ کر مزے اڑاؤں گا، لیکن اسے معلوم نہیں یہ نالائق اپنی زندگی کو دوزخ بنا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پالنے والوں کو ناراض نہ کیا جائے۔ دنیا میں کتنے عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں مگر گناہوں کی ٹوٹیاں کھلی رہتی ہیں۔ آنکھوں سے بدنظری کر لی، دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، کانوں سے گانے وغیرہ سن لیے، زبان سے غیبت کر لی، اس وجہ سے دل میں نورانیت نہیں پیدا ہوتی۔ گناہوں کے نقصانات، گناہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اور لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جس کی وجہ سے قلب بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے دماغ میں کوفتے کھانے کے باوجود کوفت و بے چینی بھری رہتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے سکون کو تلاش کرنے والے انٹرنیشنل بیوقوف ہیں۔ ایک شخص سمندر کی تہہ میں آگ تلاش کرے، کہاں کی عقل مندی ہے۔ اسی طرح اللہ کے منع کردہ کام کر کے سکون حاصل کرنا بھی بیوقوفی ہے۔ گناہوں سے بچنے کا اصول قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے تمہارے اندر گناہ کم کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے اور گناہوں سے بچنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ مقصود بندے کا امتحان ہے کہ کون میری چاہت پر زندگی گزارتا ہے اور کون شیطان کی چاہت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو دشمن رکھ، کیونکہ یہ میری دشمنی میں کھڑا ہے، اور فرمایا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا، آپ کی محبت کے حصول کا کیا راستہ ہے؟ کہا گیا ایک قدم نفس پر رکھو تو دوسرے قدم پر تم میرے بن جاؤ گے۔ اس فتنے کے زمانے میں اللہ والا بننے کے لیے لمبے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کام کر لو، نفس کو گناہوں سے روک لو۔ گناہوں کے تقاضوں سے پریشانی نہ ہو، یہ تقاضے تو اللہ سے قریب کرتے ہیں، بس ان تقاضوں پر عمل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات کا ایک اصول بنایا ہے کہ جو شخص جتنا خواہشات کا غلام بنے گا، اتنی ہی اس کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی۔ دوسری بات، یہ نفس لذت کا شوقین ہے، اسے عبادت کی اور محبت اہل اللہ کی لذت سے آشنا کرو اور خوف خدا کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تنہائی میں یہ مراقبہ کریں کہ میں مر گیا ہوں، مجھے قبر میں منو مٹی کے نیچے اندھیرے کمرے میں دفن کر دیا گیا ہے، اب مجھ سے حساب کتاب شروع ہو رہا ہے۔ اس طرح مراقبہ کرنے سے انشاءاللہ خوف خدا ضرور پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ نماز اور جماعت کی پوری پابندی، کیونکہ بے نمازی پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور جو فرشتوں کی لعنت کا شکار ہو وہ بھی کبھی خوش رہ سکتا ہے۔ ہر محلے اور ہر بستی میں پوری کوشش کی جائے کہ کوئی شخص بے نمازی نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ فضول خرچی سے بچا جائے، اور تیسرا یہ کہ سنتوں کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ہر سنت پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس شخص پر رحمت کی بارشیں برساتے ہیں، اور رحمت الہیہ ہی سکون قلب کی دوا ہے۔ حرام غذاؤں سے بچا جائے۔ یاد رکھیے، ملازم شخص کی 8 گھنٹے ملازمت ہے، اور اگر وہ ان اوقات میں کمی کرتا ہے یا اپنی ذاتی کام کرتا ہے تو اسے سکون ہرگز نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام داخل ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حرام کھانے والا خون کے آنسو روئے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چوتھا یہ کہ غصہ اور جھگڑوں سے بچا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑ جھگڑ رہے تھے، اور ایک شخص غصے میں بے قابو ہو رہا تھا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس کا یہ اشتعال جاتا رہے گا۔ فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فوراً یہ کلمہ پڑھ لیا تو فوراً ہی سارا غصہ اور اشتعال ختم ہو گیا۔ اور صدقات وغیرہ دینے کا اہتمام کریں، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی اور درخواست کی کہ آپ اس کے لیے بددعا کریں۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ جاؤ
तुम इसके शर से महफूज हो जाओगे। वो शख्स रोज़ाना लकड़ी चुनने जाया करता था। चुनाचे वो इस रोज़ भी इस इरादे से निकला कि इस रोज़ इसके साथ 2 चपाती रोटी भी थी। इसने एक को खा लिया और दूसरे को सदका कर दिया। गर्ज वो गया और लकड़ी चुनकर शाम को सही और सालिम वापस लौट आया। इसे कुछ भी नहीं हुआ। लोग सालेह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि वो तो लकड़ी चुनकर सालेह सही सालिम लौट आया है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। उन्होंने इस शख्स को बुलवाया और इससे दरियाफ़्त किया कि तुमने आज कौन सा अमल किया। उसने बताया कि आज लकड़ी चुनने निकला था, मेरे पास 2 रोटी थीं, मैंने एक को सदका कर दिया और दूसरी को खा लिया। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस लकड़ी के गट्ठर को खोलो। लोगों ने इसे खोला तो इसमें से एक सयाह सांप किसी दरख्त के तने की मानिंद पड़ा हुआ था और अपना दांत लकड़ी के एक मोटे तने पर गाड़े हुए था। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इस अमल यानी सदक़े की वजह से अल्लाह ने तुझे बचा लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि एक जमात का गुज़र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास से हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशनगोई फरमाई कि इंशाअल्लाह इसमें से एक की मौत आज वाक़या होगी। वो लोग गुज़र कर चले गए और जब शाम को वापस लौटे तो इनके साथ लकड़ी का एक गुट्ठर था और इनमें से कोई भी नहीं मरा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि इसे रखो और जिसके मरने की पेशनगोई की थी इससे कहा कि इसे खोलो। चुनांचे जब इसने खोला तो इसमें से एक स्याह रंग का सांप निकला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे दरियाफ़्त किया कि तुमने आज कौन सा अमल किया है। इसने जवाब दिया, ऐसा तो कोई भी अमल नहीं किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गौर करो और सोचो, तुमने ज़रूर कोई नेक अमल किया होगा। तो इसने जवाब दिया, यूँ तो मैंने कोई नेक अमल नहीं किया, अलबत्ता मेरे पास रोटी का एक टुकड़ा था। एक मिस्कीन मेरे पास से गुजरा और इसने मुझसे इसका सवाल किया तो मैंने इसका कुछ हिस्सा उसे दे दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे इसी अमल की वजह से अल्लाह ने तुम्हें इससे महफूज रखा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाला बंदा और ईमान वाली बंदी पर अल्लाह ताला की तरफ से मसाइब और हवादिसात आते रहते हैं, कभी इसकी जान पर, कभी इसकी औलाद पर और कभी इसके माल पर, और इसके नतीजे में इसके गुनाह झड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि वो मरने के बाद अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करता है कि इसका एक गुनाह भी बाकी नहीं रहता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह और इसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।